يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوات بر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر خاتون جنت و خاتون قیامت ہے مع دعائے توسل ہم نے عرض کیا کہ جو معصومین کا بھی توسل ہو وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک ایسی مشہور آیت کی تلاوت کی گئی ہے کہ جسے دعائے قنوت میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ تو دنیا کے حسنات عطا فرما وفی الآخرت حسنہ اور آخرت کے بھی حسنات عطا فرما وقنا عذاب النار آتش جہنم سے محفوظ فرما. اس آیت کی عملی تفسیر ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ. اگر تمام حسنات ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ فاطمہ الزہرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا الصلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. پھر آگے فرمایا بل یہ اعظم بلکہ تمام حسنات جمع ہو جائیں ان سے بھی اعظم ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے کہ کسی حسنہ کو حسنہ بنانے والی ذات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان کی مودت کی وجہ سے کوئی فعل کوئی عمل وہ حسنات میں آتا ہے. ظاہر فقط اسے حسنہ نہیں بناتا جب تک کہ بیوی کی مودت کے ساتھ وہ انجام نہ دیا جائے. اس لیے مشہور معروف حدیث ہے اس پہ تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے. الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. حضور نے کہا مومن کی معراج ہے منافق کی نہیں. نماز مومن کی معراج ہے. یہ حضور مکرم نے الصلاۃ معراج المومن کہہ کے سمجھایا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں اشتباہ آتا ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب چلے وہ اگر صحیح عقیدے پر بھی نہ ہو لیکن نماز تو بڑی پڑھتے ہیں تو نماز ان کے لیے معراج نہیں ہے. مومن ہوں گے تو معراج ہے ورنہ نماز معراج نہیں ہے. چونکہ وہ عقیدے سے ہٹے ہوئے ہیں لہذا شیطان نے عمل پہ لگایا ہوا ہے. یہ صادق علیہ محمد نے فرمایا. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. اللہم صل علی تو ہم توسل ابھی پڑھتے ہیں ساتھ میں ہم اسی انداز سے کہ ایک معصوم کے توسل سے ایک معصوم کا کلام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. تو 12 امام 12 کلام اور ظاہر ہے کہ خود بی بی نے خود اپنے بارے میں ایک عظیم الشان فقرہ ارشاد فرمایا وہ آپ سے عرض کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو توسل اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں اسے کنکلوڈ کریں گے کچھ اور نکات کے ساتھ کہ جو اس سے متصل ہوں گے انشاءاللہ. حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ یا علی انفذ ما امرت کبھی فاطمہ. حضور مکرم نے کن سے کہا؟ مولا علی سے جو نفس رسول ہے. فرمایا اے علی آپ اس پر عمل کیجئے جو فاطمہ آپ کو حکم دے. اب اس پہ بھی اگر کوئی نہ بول سکے تو پھر پتہ نہیں کس سے اللہم صل علی یا علی انفذ ما امرت کا بھی فاطمہ. جس شے کا فاطمہ آپ کو امر کریں
انفذ، اسے نافذ کیجیے آپ پر یہ فرض ہے. سبحان اللہ. ایک فارسی زبان کے شاعر ہیں علی اکبر لطیفیان، انہوں نے بی بی کی منقبت میں ایک پوری نظم لکھی ہے، اور جس میں ایک شعر ہے کہ جو اس سے بڑا مناسبت رکھتا ہے. میں چند مصرے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ. ہر کے با زہرا احساس سخاوت میں کنت، جو بی بی زہرا کے ساتھ ہے وہ سخاوت کا احساس کرتا ہے. کیا عجب فقرہ لکھا ہے کہ ہر چشد ایک بار سائل کم کم عادت میں کنت، ایک بار جو اس در کا سائل بن جائے اسے عادت ہو جاتی ہے اسی در کا سائل بننے. کہیں سے مانگنے کی عادت ہو جانا وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس در سے جتنا مانگنے کی عادت ہو جائے اتنا ہی انسانی کرامت ہے، اتنا ہی انسانی عظمت پہ دلیل ہے. جیسے خدا کا در ہے، جیسے خدا کا در ہے. آپ ویسے اپنے کسی دوست سے بار بار مانگے تو وہ ناراض ہو جائے گا، خدا سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہر کے بعد زہرا احساس سخاوت میں کنت، جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے وہ احساس سخاوت کا احساس کرتا ہے وہ، کیونکہ ہر کے شد ایک بار سائل کم کم عادت میں کنت، آہستہ آہستہ وہ عادی ہو جاتا ہے، مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت مثال لکھا ہے، مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ اس در سے. پھر اس کے بعد جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی وہ ذہن میں رکھیے گا کہ علی جو زہرا آپ کو امر کریں آپ نافذ کیجیے گا. تو اس کی تمہید اب ہو رہی ہے، اصل شعر اس کے بعد آنے والا ہے. روز محشر کی ویایت کار دست فاطمہ است، جب محشر کا دن آئے گا تو جو کچھ کار ہے، یعنی جو کچھ ہونا ہے وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے. مرتضی می ایستد زہرا قیامت می کند، مرتضی کھڑے رہیں گے، زہرا قیامت برپا کریں گے. اس دنیا میں علی تھے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، بی بی مستور تھیں، لیکن میدان محشر میں مرتضی کھڑے رہیں گے، بی بی زہرا قیامت کو برپا کریں گے. پھر کہتے ہیں، اب یہ میرے خیال میں شاید ترجمے کی بھی ضرورت نہ رہے اور بڑا سادہ ہے، مرتضی بر فاطمہ یا فاطمہ بر مرتضی، مرتضی فاطمہ پر یا فاطمہ مرتضی پر، کیس کی بدیگری دارت امامت می کند، نہیں معلوم کون کس پر امامت کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کا ترجمہ، بس اس کی تفصیل کبھی اور صحیح. تو حضور مکرم نے فرمایا یا علی انفذ ما امرت کا بھی فاطمہ، جس شے کا فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کو امر کر دیں اسے نافذ کیجیے. انفذ خود مولا علی کے لیے امر ہے کہ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اسے نافذ کیجیے. یہ حضور مکرم نے فرمایا بیوی کے لیے، بس یہیں سے توسل اختیار کرتے ہیں. اور جب آپ ایک معصوم کی حدیث سنیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت پر، تو خود بخود ظاہر ہے کہ ہمارے دل میں جو احساس ابوت، احساس رفعت، احساس عظمت ہے، تو خود بخود یہ متوجہ ہو جاتا ہے ہمارا دل کہ ہم اس توسل سے، اس وسیلے سے دعا مانگیں اور اپنی حاجات کی برابری کے لیے بیوی کی جانب متوجہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. اللهم صل علی مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے؟ فرمایا کہ یا بنت رسول اللہ، آپ 5 خصوصیات رکھتی ہیں.
یہ مولا علی صدیق اکبر فرما رہے ہیں صدیقۃ الکبریٰ کے لیے کہ آپ 5 خصوصیات رکھتی ہیں. خدا کی سب سے بڑی عالمہ ہیں آپ. اس ایک فضیلت میں بیوی کی ہر فضیلت ہے. اس لیے کہ جو خدا کی سب سے بڑی عالمہ ہو پھر وہ سب سے بڑی عابدہ بھی ہے، سب سے بڑی زاہدہ بھی ہے. خود بخود ہر فضیلت پلٹتی ہے علم کی طرف درتی. تو آپ خدا کی سب سے بڑی عالمہ ہے. پہلی خصوصیت اور فضیلت آپ کی ہے اس کائنات کی نیکوکار ترین ہستی ہیں آپ. اے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ با تقویٰ ترین ہستی ہیں. تیسری فضیلت خدا کی نگاہ میں لہذا با عزت ترین ہستی ہیں آپ. چونکہ سب سے بڑی عالمہ ہیں اور سب سے بڑی نیکوکار ہیں اور سب سے بڑی با تقویٰ ہیں، لہذا خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ با عزت ہیں آپ اس پوری کائنات میں. اے سیدۃ النساء العالمین، اور اس کائنات میں خدا کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والی ہیں آپ. اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صل علی. ہم 2 توسل ایک ساتھ کر لیں گے اگر آپ اسی تسلسل میں سن سکیں کہ اب بی بی فاطمہ نے کیا فرمایا مولا علی کے لیے. مولا علی نے فرمایا کہ آپ سب سے بڑی عالمہ ہیں، سب سے زیادہ نیکوکار ہیں، سب سے زیادہ با تقویٰ ہیں، سب سے زیادہ با عزت ہیں اور اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والی ہیں. اور بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ یا علی، میں نے زندگی بھر کسی ایک امر میں بھی آپ کی مخالفت نہیں کی، آپ کے سامنے تسلیم رہی. جو سب سے بڑی عالمہ ہو وہ تسلیم ہو جائے امیر المومنین قائد الغر المحجلین امام المتقین کے سامنے. یہ نسبت ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا. مل کے صلوات بھیجیں بی بی فاطمہ اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام. اللہم صل علی. اب یہ 2 توسل ایک ساتھ ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابوالحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ماشاءاللہ کیا ہی ماحول ہے حاجات کی برابری کے لیے. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مولا حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی والدہ گرامی کے لیے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ پوری رات مسلسل رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوتی. پوری رات مسلسل رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوتی کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا. دیکھیں یہ سوچنے کی بات ہے، ایک عام انسان چاہے وہ 2 گھنٹے بھی کھڑا رہے وہ خستہ ہو سکتا ہے، تھک سکتا ہے، لیکن قدموں میں ورم اتنی آسانی سے نہیں آتا. یعنی عبادت کی وہ کیفیت اتنی مسلسل ہو کہ قدموں میں ورم آ جائے. جن کا ظاہری سن 18 برس کا ہے ابھی قدموں میں سن آ جائے، قدموں میں ورم آ جائے. اور میں نے سنا اپنی والدہ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا حسن مجتبی بھی ساری رات ساتھ میں تھے. مولا حسن مجتبی علیہ السلام صدیق اکبر بھی تو ساتھ میں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ساری رات میری والدہ جو رکوع اور سجدے کے عالم میں تھیں کہ انہوں نے مومنین و مومنات کا بے اسمائہم ان کا نام لے لے کر دعا فرمائی. یہ روایت کا لفظ ہے. سبحان اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مومنین و مومنات کا نام لے لے کر میری والدہ نے دعا فرمائی.
اب مجھے نہیں معلوم کہ اس روایت میں فقط اس زمانے کے مومنین و مومنات شامل ہیں یا قیامت تک کے مومنین و مومنات شامل ہیں. تو این ممکن ہے کہ قیامت تک کے اگر مومنین و مومنات شامل ہیں تو اللہ جانے کس کس کا نام آیا ہو دعائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں. اور اتنا تو طے ہے کہ اگر اس زمانے کے مومنین تو خاص طور پر مثلا سلمان کے لیے دعا فرمائی ہوگی بی بی فاطمہ الزہرا نے, ابو ذر کے لیے دعا فرمائی ہوگی, مقداد کے لیے دعا فرمائی ہوگی, عمار کے لیے. ان سے بڑھ کر تو کوئی مومن نہیں تھا نا اس زمانے میں. جب مومنین و مومنات کا نام لے کے دعا فرمائی, جس کا مطلب ہے کہ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے دعائے فاطمہ الزہرا شامل ہے. اور پھر جب پوری رات گزر گئی, میں اس دلیل سے کہہ رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام ساتھ میں تھے اس کا مطلب پوری رات. تو جب پوری رات گزر گئی اور میں نے سنا کہ مومنین و مومنات کا نام لے کے دعا ارشاد فرمائی اور اپنے لیے کوئی دعا نہ فرمائی, تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ نے ساری رات مومنین و مومنات کے لیے دعا کی ہے اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی. تو پھر بی بی نے فرمایا کہ الجار ثم الدار, پہلے پڑوس پھر گھر کا حق ہے. ایک مل کے سلوات دیتے مولا سے منصور علیہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ایک اور صلوات دے لیں محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آقا عبداللہ حسین علیہ السلام ایک دعا بیان فرماتے ہیں اپنی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے, جو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اسے عرض کیا ہوا ہے, لیکن چونکہ دعائے توسل کا موقع اور حاجات کی برابری کے لیے اس دعا کو ہم پھر سے دہرائیں گے. امام زین العابدین علیہ السلام سے وقت آخر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا میری والدہ نے مجھے تعلیم فرمائی تھی شدید مصائب کے لیے. جب زندگی میں سخت ترین حالات ہو جائے, اس وقت آپ سوچ لیں اگر زندگی میں آپ کے لیے کوئی ایسی مشکل, کوئی ایسی خاص حاجت ہے, کوئی سخت ترین مشکل پریشانی ہے اور اس دعا کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اس حاجت کے لیے مانگنا چاہتے ہیں, تو یہ بہترین مجرب دعا ہے, چونکہ یہ سکھلائی بھی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اور آگے فرمایا کہ میری والدہ کو یہ دعا سکھلائی رسول اللہ نے, اور رسول اللہ کو سکھلائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کہ حضور مکرم اس دعا کو پڑھتے تھے بدر کے موقع پر اور خندق میں, امام حسین علیہ السلام نے پڑھا کربلا میں, اور گویا یہ ایک امانت تھی معصومین علیہ السلام کی نسل بعد نسلیں جو امام حسین نے امام زین العابدین علیہ السلام کو منتقل فرمائی. اور وہ دعا ہے بحق یاسین والقرآن الحکیم, یہ والی دعا. تو میں اسے اتنا رفتار سے اور آہستہ سے پڑھتا ہوں کہ آپ کو ساتھ میں شامل ہو جائیں, اگر اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صل علی محمد وآل محمد وافعل. اور اب آپ یہاں پر اپنی کوئی بھی حاجت طلب کر لیں, میں چند لمحوں کے لیے رکتا ہوں, کوئی خاص آپ کی حاجت ہو اسے طلب فرمائیے بی بی کی بارگاہ سے. بی بی پاک کی عظمتوں پر مل کے صلوات دیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. قرآن اور یاسین کے حق کا واسطہ اور قرآن عظیم اور طٰہٰ کے حق کا واسطہ, اے وہ کہ جو سائل کی حاجتوں کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے, اے وہ کہ جو دلوں کا حال جانتا ہے, اے وہ کہ جو غموں کو دور کر سکتا ہے, اے وہ جو مکروبین یعنی جن کے دل میں کوئی ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی الجھن میں تو انہیں راحت و آسانی اور آسائش فراہم کر سکتا ہے, اے بہترین
رزق بچوں کو دینے والے، اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے، اے وہ کہ جسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، اور جو دعا آپ نے کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ امام حسین کے ذریعے سے دعا ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے مولا حسین کا توسل کرتے ہیں۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ مولا ابو الحسن زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خطبہ دیتے ہوئے کہ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں بیٹا ہوں فاطمہ الزہرا کا، انا ابن سیدۃ نساء العالمین، میں عالمین کی عورتوں کی سردار کا بیٹا ہوں۔ امام مولا سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ بہت لطیف حدیث ہے جو مختلف منابع میں آئی ہوئی ہے۔ مولا امام پنجم باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لقد کانت مفروضۃ الطاعہ، کہ میری جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اطاعت فرض تھی، یعنی ان کا جو حکم ہے وہ ماننا فرض تھا۔ اور جب مولا علی علیہ السلام پر حضور مکرم نے فرض کر دیا تو پھر کوئی رہتا ہی نہیں نا۔ لیکن امام نے فرمایا علی جمیع ما خلق اللہ، جس شے کو اللہ نے خلق کیا سب پر فرض تھا اطاعت فاطمہ میں رہنا۔ اللہم صل علی کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، حدیث نے کہا کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے۔ شوہر دو ہی فضیلتیں ہوتی حسب اور نسب، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے یہ نسب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ جب علی جمیع ما خلق اللہ کہہ دیا کہ تمام ہی مخلوقات پر فرض ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اطاعت، تو پھر اس کے بعد امام نے وضاحت کی، اس کو من سمجھیے کہ تبینیہ کہتے ہیں عربی میں، جب ایک حکم آ جائے اس کے بعد اس من کے لفظ کے ذریعے سے وضاحت کی جائے، من الجن والانس والطیر، طیر پرندے، والوحوش وحشی جانور، والانبیاء والملائکہ، کچھ بچا ہی نہیں۔ چلے مولا باقر علیہ السلام کی خدمت میں اور ان سے توسل اختیار کریں، انشاءاللہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں وہ سفارش فرمائیں گے اور حاجات کی برابری ہوگی، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ سے۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ مولا صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہارون، ابو ہارون مولا کے ایک صحابی ہے، مولا کے پاس آئے، امام نے فرمایا کہ ابو ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ الزہرا،
ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمۃ الزہرا کا حکم دیتے ہیں، کما نأمرهم بالصلاۃ، جیسے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی اہل بیت کے خانوادے میں جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، جیسے ہم نماز کا امر کرتے ہیں ویسے ہی تسبیح فاطمۃ الزہرا. یہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. اور فرمائیے گا، اور پھر امام نے فرمایا کہ من سبح تسبیح فاطمہ، جو پڑھ لے ایک بار تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا فقط ذکر اللہ ذکرا کثیرا، اس نے اللہ کا ذکر کثیر کر دیا. سورہ جمعہ میں نا وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو. ذکر ایک ایسی عبادت ہے، فقط ایک عبادت ہے جس کے ساتھ قرآن میں کثیر کا لفظ آیا ہے. اب غور کیجیے گا، اللہ نے کہا صلاۃً کثیرۃً، کثیر نماز پڑھو. نماز فرض ہے اپنے مقام پر، لیکن صلاۃً کثیرۃً کا لفظ نہیں ہے. صوم کے ساتھ کثیر کا لفظ نہیں ہے، حج کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے، تو زندگی میں ایک بار ہے جو فرض ہے. لیکن ذکر واحد عبادت ہے جس کے ساتھ وذکر اللہ کثیرا، ذکر کثیر کا لفظ آیا ہے. ذکر کثیر کا جو مصداق ہے وہ تسبیح فاطمۃ الزہرا ہے. ایک مل کے سلام بھیج دیں بی بی فاطمۃ الزہرا السلام علیہا پر. ایک روایت اس طرح سے بھی ہے، روایات اس سلسلے میں. مثلا کسی نے امام سے آگے کہا کہ میرے کانوں میں تکلیف ہے، مجھے سنائی کم دیتا ہے. امام نے کہا کہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھو اور تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو شفا کی نیت سے. کسی نے کہا کہ میری کوئی شے گم ہو گئی ہے، امام نے کہا کہ وہ گم شدہ شے کی بازیابی کے لیے اس نیت سے تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو. یعنی ایک ایسی ٹیبلٹ ہوتی ہے نا جس میں ہر قسم کا وائٹامن ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں، یعنی تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام علیہا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہر مرض کی شفا ہے، ہر شے کا علاج ہے. تو ائمہ علیہ السلام کے لیے حکم ہے کہ جب ان سے کوئی حاجت مانگنے کے لیے آتا یا کوئی بات کرنے کے لیے آتا تو امام نے کثیر مقام پہ جواب دیا تسبیح فاطمہ پڑھو. اب آپ دیکھیں کان میں تکلیف ہے کا تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو، کوئی شے گم ہو گئی تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھو. ہم اپنے بچوں کو بھی تسبیح کا ایسے حکم دیتے ہیں جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں. فرمایا ہے کہ تسبیح زبان پر 100 کے برابر ہے، میزان میں 1000 کے برابر ہے. یہ امام کی حدیث ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دو توسل ایک ساتھ کریں گے. امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، یقیناً فاطمہ الزہرا صدیقہ بھی ہیں شہیدہ بھی ہیں. یہ امام کی گواہی ہے. یعنی اگر کسی کو تاریخ میں کوئی اشتباہ ہوتا ہے تو مولا بابر حوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ صدیقہ بھی ہیں. دو صفات کا ذکر کیا، ان کی ہزاروں صفات حسنہ میں سے دو صفات کا ذکر کیا، صدیقۃ شہیدہ. اور مجھے یاد ہے میں جب قم میں زمانہ طالب علمی میں تو جو بار بار سعادت حاصل ہوتی تھی کہ بی بی معصومہ کو سلام اللہ کے حرم میں حاضری ہو تو وہاں پر اور مراجع علماء کی خبریں ہیں، وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے تھے. تو آیت اللہ مرزا جواد تبریزی جنہوں نے ایام فاطمیہ کی اس شان و شوکت سے بنیاد رکھی اور بعد میں آیت اللہ وحید خراسانی بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، تو آیت اللہ مرزا جواد تبریزی ان کی قبر پر خاص چونکہ انہوں نے ایام فاطمیہ ہی کے حوالے سے خدمت کی تھی تو شاید یا تو وصیت ہوگی یا بعد میں ان کے ورثاء نے مناسب سمجھا کہ ان کی قبر پر جو ایک حدیث لکھی ہوئی وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ. قبر میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ صدیقہ بھی ہیں اور شہیدہ بھی ہیں سلام اللہ علیہا. یا ابا عبد اللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن ويا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مولا علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کا ایک فرمان سناتا ہوں. اب تک تو اللہ کی بات ہو رہی تھی، ایک برات کی بھی حدیث ہونی چاہیے. امام نے فرمایا کانت لنا ام صالحہ، ہماری والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ کائنات کی صالحہ ترین خاتون تھیں. ماتت وہی علیہما ساخطہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس عالم میں دنیا سے گئیں کہ وہ ان دونوں سے
غضبناک تھی اور ناراض تھی. یہ امام رضا علیہ السلام نے خاص ارشاد فرمایا. تو یہاں امام نے اب ایک توجہ کیجیے گا, ایک لطف کی بات ہے یہاں پر. امام نے نام نہیں لیا حدیث میں, علیہما فقط ضمیر استعمال کی, ان دونوں سے. جب آپ کبھی عربی زبان کا قاعدہ ہے, اور ہر زبان میں میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ جب آپ کوئی ضمیر استعمال کریں جہاں پراپر ناؤن نہ ہو, ایک اشارہ ہو, تو کلام میں اس کا ذکر ہونا چاہیے, پھر جا کے آپ کہہ سکتے ہیں نا. آپ ڈائریکٹ بات جو ہے وہ ضمیر سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب ہم کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو پہلے کسی کا ذکر ہو تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے, تاکہ یہ جو ضمیر ہے وہ اس طرف پلٹ سکے, اس طرف اشارہ ہو. اب ہم نے کہا کہ ان دونوں سے ناراض تھی, ذکر نہیں. تو عربی زبان کی ایک لطافت ہے کہ کبھی کبھار اس شخص کا, اس لعین کا نام یہاں پر میں کہہ رہا ہوں, وہ ضروری کلام میں ہو, سننے والے کے دل اور معافی ضمیر میں ہو. شاید میری بات پہنچ سکتی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یعنی امام جانتے ہیں کہ ہر مومن کے دل میں ان دونوں کے لیے لعنت اور تبرہ ہے, لہذا امام نے براہ راست ضمیر کا استعمال کر دیا, نام ہی نہیں لیا. تو یہ اشارہ ہو گیا ضمیر کا کس کی طرف؟ آپ کے قلب کی طرف, کہ ان دونوں سے ہماری والدہ غضبناک تھی. کن دونوں سے؟ وہ جو آپ کا دل جانتا ہے. یہ مولا شہنشاہ خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. مولا کے نام پر ایک حدیث. امام سلطان العرب والعجم علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ بھی خاص طور پر آپ کو عطیہ کیا ہے. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مولا تقی الجواد علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کے سب کے رزق میں وسعت عطا ہو انشاءاللہ سے. موسیٰ ابن قاسم مولا کے ایک صحابی ہیں, وہ بہت زیادہ مکہ جایا کرتے تھے. امام کے پاس آئے, کہا کہ مولا میں مکہ جاتا ہوں تو عمرے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وقت ہوتا ہے وہاں پر, تو میں طواف کرتا ہوں. کیا میں صحیح کرتا ہوں کہ آپ کے جد رسول اللہ کی جانب سے طواف کرتا ہوں اور پھر آپ کے اجداد اور آپ کے بابا مولا رضا علیہ السلام کی جانب سے طواف کرتا ہوں اور آپ کی جانب سے بھی طواف کرتا ہوں, تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی پوچھنا یہ بھی چاہتے تھے کہ کیا امام زمانہ یعنی زندہ امام جس وقت حاضر ہیں ان کی جانب سے بھی نیابت میں طواف مستحب طواف کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا کر سکتے ہو, کرو طواف. وہ چلے گئے. 3 سال بعد اب دوبارہ پہنچے امام کی خدمت میں. کہ مولا وہ جو آپ سے پوچھ کے گیا تھا نا 3 سال پہلے, تو میری عادت رہی کہ جب بھی میں مکہ گیا, اور یہ اس وقت چونکہ اب رجب شروع ہونے والا ہے, لہٰذا جو عمرہ رجبیہ کے لیے جانے والے مومنین ہیں جو جہاں جہاں کہیں دنیا میں سن رہے ہیں اس بات کو, بعد میں سنیں گے, تو وہ اپنی اس روٹین میں رکھیں اور اعمال میں رکھیں. کیونکہ بہت کامن سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب جب مکہ پہنچ جائے تو عمرہ کرنے کے بعد اور کیا کریں, سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو امام نے افضل عمل بتلایا. تو اس نے کہا کہ مولا میں جب وہاں پہنچا تو میں آپ سے پوچھ کے گیا تھا, تو میں آپ کے آبا و اجداد, آپ کے والد اور آپ کی جانب سے طواف کرتا تھا, اور کبھی کبھار حضرت زہرا سلام علیہ کی جانب سے بھی طواف کر لیتا تھا. امام نے کہا استکثر من ھذا فانہ افضل ما انت عامل, اسی کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہی افضل ترین عمل ہے کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا کے نام سے طواف کرو وہاں پر. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجیں نام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی. یہ امام جواد علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے؟ امام نے جواب دیا یا مع جدی، بس میرے جد کے ساتھ ہے. جگہ مشخص نہیں فرمائی اور فرمایا کہ بس میرے جد کے ساتھ ہے. جد کی قبر یعنی رسول اللہ کی جو قبر ہے وہ مدینہ میں ہے، کہ بس جد کے ساتھ ہے یعنی کہیں پر ساتھ میں ہے. اب یہ خدا اور چودہ جانتے ہیں کہ بی بی کی قبر کہاں ہے، ظہور کے وقت ظاہر ہوگا. اور امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مخلوقات پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے. لہذا امام مصحف فاطمہ الزہرا سے استدلال فرماتے ہیں کیونکہ مصحف فاطمہ حجت تھا ائمہ علیہ السلام پر، لہذا اس کے ذریعے سے استدلال فرماتے تھے. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام زمانہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جدہ فاطمہ الزہرا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت جو ہمارے لیے امکان میں ہے اور ان کی شفاعت عطا فرمائے. یا وصی الحسن والخلف الحجہ ایھا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک بار اور یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وعلی محمد. تشریف رکھیے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ظہور ابن الزہرا صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. احمد خلیل جمعہ ایک سیرین رائٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے بابا کے آئینے کا نام فاطمہ الزہرا ہے. علی اکبر وہ بھی اپنے جد رسول اللہ کا آئینہ ہے اور بی بی فاطمہ الزہرا، وجہ یہ بھی ایک شباہت ہے دادی اور پوتے میں کہ بی بی فاطمہ آئینہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایک سعودی عرب کے رائٹر ہیں، لکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ڈاکٹر محمد عبد الیمانی ان کا نام ہے. وہ لکھتے ہیں کہ آج سے 15 سال پہلے انتقال، انہوں نے کتاب لکھی انہا فاطمہ الزہرا، وہی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. جی پھر اس میں ایک سوال کرتے ہیں یا ابنۃ من زوجۃ من و ام من. سوچو تو صحیح، بیٹی کن کی ہے، زوجہ کن کی ہے، ماں کن کی ہے، کون سی نسبت ہے اور کون سا نسب ہے کہ جو زہرا کے برابر ہو سکے. پھر کہتے ہیں انہا ام ابیہا، وہ ام ابیہا ہیں، کل ما جو کچھ ہے فیہا ان میں، یشبہ رسول اللہ جو کچھ فاطمہ میں ہے وہ شبیہ ہے
رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات یہاں تمام ہو گئی۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہے لیکن اس کی شاید یہ تفصیل اور یہ لفظ نہ سنا ہو، اسی کو کہہ کے بات کو تمام کر رہا ہوں کہ لیلۃ القدر ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہے، صادق علیہ محمد کا کلام ہے، لیکن امام نے اس کی ایک بائفریکیشن دی ہے، وہ کم بیان ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللیلہ ہی فاطمہ، لیلۃ القدر دو لفظ ہیں، قدر کی رات، فرمایا لیلہ رات سے مراد یہاں فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ ہے۔ لیلۃ القدر یعنی اللہ کی فاطمہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو اللہ کی فاطمہ کیا ہے، یہ مطلب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس بات کو یہیں پر سمیٹ رہا ہوں۔ لہٰذا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ قالت الملائکہ، ملائکہ نے یہ کہا کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا ہے۔ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، یہ ایک طرح سے میرا اپنا عقیدہ بھی تھا، بعد میں دیکھا کہ شیخ طوسی نے غیبت طوسی میں اس بات کو آج سے 1200 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کو جو جو فضائل عطا ہوئے، اس کی مصلحت ہی یہ ہے کہ جب آپ میزان میں تولیں تو ایک تو آل محمد کے فضائل میں شک نہ ہو، اور دوسرا یہ کہہ سکیں کہ جب ان کی وہ فضیلت ہے نا، وہ خادم ہیں اس در کے، اور انہوں نے مثال لکھی، شیخ طوسی نے مثال لکھی کہ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت خضر کو طول عمر کیوں عطا فرمائی، جبکہ وہ صاحب شریعت نبی بھی نہیں، ان کا کوئی صحیفہ بھی نازل نہیں ہوا، وہ امام بھی نہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام امام تھے ایک امت کے، اس لیے کہ جب قائم آل محمد کو اللہ طول عمر عطا فرمائے تو دلیل قائم رہے، اس لیے انبیاء کو فضیلت عطا ہوئی کہ آل محمد کی فضیلت پر ایک تو استدلال ہو سکے اور دوسرا یہ ہو سکے کہ جو ان کو فضیلت عطا ہوئی تھی دیکھو ان کے در کے خادم ہے یہ۔ اب اس سے تصور فرمائیے گا حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت مریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت عظیم مقام طیبہ اور طاہرہ بنایا، قرآن میں گواہی ہے، لیکن ایک فرق ہے بڑا لطیف، اذ قالت الملائکہ، حضرت مریم کی طہارت کا اعلان ملائکہ نے کیا ہے۔ اب میری اصلاح کیجئے گا، آیت اگر انما ترید الملائکہ لیذھب عنکم الرجس یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سیدہ کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا ہے، بس مجھے کہنے دیجئے کہ مریم اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طہارت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ملائکہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مل کے۔ اللہم صلی علی، بات پہنچ گئی۔ ایک حضرت انیس کا بند پڑا تھا، حضرت دبیر کا پڑھ لیتا ہوں، اور دونوں کی روح کو اصال ثواب کرتے ہوئے کہ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، لیکن جو بند پڑھ رہا ہوں بہرحال موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، بابا اسے رسول سا خیر الورا ملا، بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، تمام بیٹے بھی فاطمہ کے شہید ہیں، یہ مصائب بھی ہیں لیکن فضائل بھی ہیں۔ بیٹا ہر ایک شہید رہے کبریا ملا، شوہر ملا تو خلق کا عہدہ کشا ملا۔ کیا مصرع لکھا ہے خدا کی قسم، اس کا شوہر خلق کا عہدہ کشا ہے، شوہر ملا تو خلق کا عہدہ کشا ملا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، خاص سلیکشن ہے اللہ کا، ہر ایک اپنے مرتبے میں انتخاب ہے، زہرا ہے بے نظیر علی لاجواب، اس گھر کا خلاصہ ہے۔ جشن کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، دعائے توسل کے دوران آپ نے جو جو دعائیں مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ساردہ معصومین کے توسل سے ان کی قبولیت کے لیے آپ سے التماس اور گزارش ہے، مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے اور پارا چنار کے مظلوم مومنین کی عہدہ کشائی ہو، مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے صدقے میں وہاں پر مریضوں کو شفا عطا ہو، بچوں تک جو دوائیاں نہیں پہنچیں اور بے انتہا وہ شدائد اور مصائب میں ان کی مشکلات حل ہوں، بحق امام زمان علیہ السلام آپ اس خاص نیت سے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔